الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی محرم الحرام کا مقدس عشرہ اول جو ہے وہ آغاز کر چکا ہے، اور اس مقدس عشرے کے اندر ہم نے اہل بیت علیہم السلام کے ایثار و وفا پر مبنی اس کردار کو پیش کریں گے جو کردار اسلام کی حمیت اور طاقت اور عظمت کا باعث بنا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس عشرہ مبارکہ کا سفر ہم شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کریں گے۔ یقیناً شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کی جتنے بھی حالات ہیں اس کو مذہب کے تصور میں دیکھیں تو اس کا ایک اور مقام ہے، اور عظمت عشق میں دیکھیں تو اس کی حرمت کچھ بلند و بالا نظر آتی ہے، اور ایثار اور وفا اور سخا کے تقدس میں دیکھیں تو یہ عشرہ مبارک جو ہے یہ قیامت تک بلکہ بعد قیامت بھی اس کی اہمیت اور عظمت اور وقار جو ہے وہ زبان زد عام رہے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے دین کے عظیمت مآب بندوں کی حرمتوں کا گواہ رہے گا۔ اس عشرہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جس عظمت کا تصور قائم فرمایا ہے اس کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ عالم اسلام کے اندر واقعہ کربلا کے بعد اس عشرے کا زندہ رہنا اور اس عشرے کے اندر اہالیان اہل ایمان کی قلب و روح کی رونقوں کا دوبالا رہنا اور چشم گریاں سے اور جگر بریاں سے وابستہ یہ حالات یقیناً امت کو تازہ بھی رکھیں گے، برقرار بھی رکھیں گے، بحال بھی رکھیں گے، باکمال بھی رکھیں گے، اور جب تک دنیا عالم اسلام اہل بیت کے ان ایثار اور وفا کی حرمت کے ساتھ وابستہ رہیں گے، یعنی کربلا کے تقدس کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور شیب ابی طالب کے حالات کے ساتھ وابستہ رہیں گے، تو اللہ نے بھی ضمانت دی، رسول اللہ نے بھی ضمانت دی کہ ایمان بھی مضبوط رہے گا، عرفان بھی کامل ہوگا، اور نجات اور ہدایت کی ضمانت بھی میسر ہے۔ تو لہذا ہم نے اس مکمل عشرہ مبارکہ کے اندر ان نفوس قدسیہ کے ایثار و وفا کی وہ حقیقتیں سننی ہیں جو حقیقتیں ایک کامل اسوہ کی شناخت رکھتی ہیں، اور اپنے حبی اور عشقی احوال کی بنیاد پر یہ کمالات
صرف اہل بیت علیہم السلام کا ہی خاصہ ہیں۔ ویسے تو ہر شخص آیات کے منظر نامے میں اپنے ایثار اور وفا کے رویوں کی حرمت میں معنی آیت ہے، لیکن اگر کسی نے ان آیات کا معنی کامل دیکھنا ہو تو اس کامل معنی کی پوری مکمل تصویر، تعبیر، تشریح، تفسیر شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک آپ کو نظر آئے گی۔ فرط جذبات سے کچھ کہنا اور ہے، اور حقائق کی دنیا میں اتر کر حق تلاش کرنا یقیناً کچھ اور ہے۔ اس لیے ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کی عنایت سے ہم حقائق کے آئینے میں اس حقیقت کو پیش کریں گے، اور اس حقیقت کے اعتبار سے ہم نے جس مصدر علم کا انتخاب کیا ہے وہ کلام الہی قرآن مجید ہے۔ اس لیے کہ روایات کے اندر صحت اور سقم کا عنوان، ماحول صحت اور سقم کی صورتیں موجود ہیں، لیکن قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک لا ریب ہے اور بے عیب ہے۔ کائنات کی کوئی حقیقت، کوئی طاقت، کوئی ذہنی فکر، کوئی شعور اور کوئی دانا قرآن کریم کی کسی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ علم اور دانش کی دنیا کے اندر قرآن جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ قرآن کا دعویٰ، اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے حبیب فرما دو کہ اگر پوری انسانیت اور جنات مل کر زور لگائیں اور قرآن جیسی کتاب کا کوئی حرف بنا لائیں تو نہیں بنا سکتے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی عظمت کو جن حقیقتوں سے وابستہ کر دیا ہے، اور کھلے لفظوں میں نبوت کی زبان سے فرمایا الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ قرآن حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حسین قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ جڑاؤ اور تعلق اپنی عظمت میں اتنا بلند ہے، اتنا پختہ ہے کہ اسے قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ تو اس نبوی شہادت اور گواہی کے اعتبار سے اگر امت آگے بڑھنا چاہے تو قرآن کریم کی حرمتیں بھی آپ پر کھلے گی، اور عطرت رسول کی شرافتیں بھی آپ پر کھلے گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ محض تاریخ کا تسلسل نہیں ہے، یا کسی خیالی یا قبائلی اعتبار سے یہ کردار نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کردار کا تعین کرتا ہے، اہل بیت اس کردار کی حرمت بن کر سامنے آتے ہیں ہر میدان میں، اللہ کی حجت بن کر، قرآن کی آیات کا معنی بن کر۔ تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے پورے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ان حقیقتوں کو سننا ہے۔ یہ حقیقتیں آئے سال کیوں بیان ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دین انہی حقیقتوں سے وابستہ ہے۔ ہماری ساری بھلائی دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات ان دو حقیقتوں سے وابستہ ہے۔ یہ میرا خیال نہیں ہے، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے خطبوں میں کئی بار ارشاد فرمایا، میں تم میں دو عظمت مآب حقیقتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہاری ہدایت میں معیار ہیں اور تمہارے وقار میں بھی معیار ہیں، اور تمہارے لیے آخرت کے اندر دلدار بھی ہیں۔ تو لہذا ان دونوں حقیقتوں سے جب تم متمسک ہو جاؤ گے اور ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک تم پر اپنی عنایات فرمائیں گے، فضل اور احسان فرمائیں گے، اور اپنی عظمتوں کے اعتبار سے، اپنے وقار کے اعتبار سے انسان اتنا بلند و بالا ہو جائے گا کہ وہ رشک ارم بن جائے گا اور مرکز نگاہ ملائکہ بن جائے گا۔ کیونکہ یہ دو حقیقتیں جس طرح رسول اللہ کا اعتماد ہیں، اسی طرح اللہ کا بھی اعتماد ہیں۔ تو رسول اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ کے اعتماد کے ساتھ وابستہ رہنا ہمارا ایمان بھی ہے،
ہمارا شعار بھی ہے اور ہماری معراج بھی ہے اور ہمارا وقار بھی ہے۔ دوستان محترم، قرآن کریم نے جس وقت اللہ نے اپنے بندوں کو خاص شانوں کے ساتھ نوازا اور عظمتیں ان کی بیان فرمائیں، تو ان عظمتوں میں جو بنیادی پہلو قرآنی نظر میں قرار پائے بطور بنیاد، وہ ہے وفا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ میرے حبیب، جتنے بھی لوگ آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ وفا کرتے ہیں، خاص کر ایسے حالات میں جب حالات کو اپنی سنگینی کی اعتبار سے پسینہ آ رہا ہو، انتہائی سخت ترین حالات، انتہائی پریشانیوں کی صورت میں اور انتہائی خطرناک حالات میں جس وقت اہل محبت صبر اور استقامت کے ساتھ عہد وفا کرتے ہیں، تو ہم پھر خدا ہو کر گواہی دیتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہی وہ لوگ ہیں میرے حبیب جن کی سچائی کی میں خدا ہو کر گواہی دیتا ہوں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے من بھی پاک ہو چکے ہیں اور تن بھی پاک ہو چکے ہیں۔ تو گویا ان حقیقتوں سے وفا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں نور پیدا کر دیتی ہے، من بھی پاک ہو جاتا ہے، تن بھی پاک ہو جاتا ہے، صورت بھی خوشنما ہو جاتی ہے، سیرت بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر جتنا ان دو حقیقتوں سے وابستی مضبوط ہوگی، اتنا ہمارے کرداروں میں نکھار آئے گا، ہماری سیرتوں کے اندر نور آئے گا، ہمارے رویوں کے اندر ایک محمود قوت پیدا ہو جائے گی، ایک کرامت پیدا ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقتیں نور ہیں، دونوں حقیقتیں نور ہیں۔ تو ظاہر ہے نور جہاں توجہ فرماتا ہے وہاں روشنی ہی روشنیاں کر دیتا ہے اور اندھیرے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں حقیقتیں آپس کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ کائنات کی کوئی طاقت ان دونوں حقیقتوں کو نہیں دور کر سکتی، اور پھر جو دو ان حقیقتوں کے ساتھ وابستہ ہے تو ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کو بھی ان سے دور نہیں کر سکتا اور ان کو ان سے دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل جو ہے یہ کشتی نوح ہے، فمن رکبہا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ تو گویا دنیا کے ہولناک مناظر کے اندر اور اندھیروں اور ظلمتوں کے سمندر کے اندر جس وقت بندہ ماہوِ سفر ہوتا ہے زندگی کے اعتبار سے، تو پھر جب تک یہ حقیقتیں موجود نہ ہوں تو زندگی آگے نہ بڑھ سکتی ہے، نہ سنور سکتی ہے، نہ اس کا کوئی وقار ہے۔ یہ زندگی ایک شرمندگی کے ٹائٹل سے تو متعارف ہو سکتی ہے، زندگی بندگی کی عظمت سے ہمکنار اور آشنا نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین محترم، خدائے ذوالجلال نے جس تصور کو بیان فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات اپنے دین کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے اس کا فلسفہ بیان فرما رہے ہیں کہ حقیقی دین کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ حقیقی دین کہاں ہے۔ آج ہم چند باتیں اپنا کر، چند رکعتیں ادا کر کے، چند آیات تلاوت کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، لیکن ان آیات کی روشن حقیقتوں کے اندر اور ان میں مثمر جو اسرار ہیں ان آیات کے معنی کی صورت میں ان میں اتر کر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کاش ہم یہ دیکھ لیتے تو یقیناً ہم اس عظمت سے آشنا ہوتے جس عظمت کا ہمارے لیے قرآن اعلان کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے جن چیزوں کو جس انداز میں بیان فرمایا یہ اس کی حکمت ہے، اور میں قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کو کیوں بار بار کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ قرآن حسن الہی کا حسن الہی ہے اور اہل بیت اس حسن کا آئینہ ہے۔ جب تک ہم اس آئینے میں نظر نہیں کریں گے تو ہماری نگاہیں حسن لطافت کا نظارہ نہیں کر سکتی۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے نقوش قدم پر چلیں۔
یہی منزل بھی ہے، مدعا بھی ہے، مقصد بھی ہے، اور یہی خدا ذوالجلال کی مشیت بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، جن راہوں سے گزر کر انہوں نے اللہ کے دین سے وفا کی ہے وہ راہیں بڑی پرخار ہیں، وہ راہیں انتہائی خطرناک ہیں۔ قدم قدم پر ہزاروں خطرات، قدم قدم پر لاکھوں آزمائشیں، قدم قدم پر حالات کی سنگینیاں استقبال کرتی ہیں، لیکن ان حالات کو وہ لوگ شکار کر لیتے ہیں جو اولو العزم ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور درگزر سے کام لیا، یہ عزیمت والوں کا کام ہے، عظمت مآب لوگوں کا کام ہے، اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ ناظرین محترم، ہم اپنی قد و کاوش کے اندر جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے آگے بڑھیں، لیکن جب تک ہم ان دو حقیقتوں کے نور میں نہیں اتریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اپنا آپ بھی ہم گم ہو جائیں گے، ہم خود کو بھی خود سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے چشم بصارت سے کائنات شہادت کے نظارے دیکھنے کے لیے اہتمام فرمایا ہے، اسی طرح دل کی روشنی سے ان حقیقتوں کے حسن کو دیکھ کر اپنی قلب و روح کو لطافت حسن قرآن، لطافت حسن اہل بیت سے سرشار کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تاہم ہمارے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرخار وادیاں ہیں اور اس سے صرف یہی لوگ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے لوگوں کی پذیرائی بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ کتنی بڑی عظیمت مآب اور عظمت مآب ارشاد فرمائی بات قرآن نے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبیب، ہم اپنی محبت کے لیے ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتے، ہم اپنی محبت کے لیے، اپنی عشق کے لیے ان کا انتخاب کرتے ہیں جن کو ہم جانچ لیتے ہیں، جن کو ہم پرکھ لیتے ہیں عظمت وفا کے اعتبار سے، تو ہم ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم خوف سے ان کو دوچار کر دیتے ہیں، ہر وقت ایسے خوف اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ ہر خوف قیامت بن کر اس پر ٹوٹتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ان کو بھوک سے بھی آزماتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ان کو مالوں کا نقصان کر کے بھی آزماتے ہیں، وَالْأَنفُسِ، ان کی اپنی جانوں کا نقصان کر کے بھی آزماتے ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، ہم ان کے ثمرات کو، پھلوں کو، یعنی ان کی اولادوں کو بھی خرچ کر کے آزماتے ہیں، اولادوں کے ذریعے سے بھی ان کو آزماتے ہیں۔ وبشر الصابرین، حبیب جو ان آزمائشوں سے گزر کر ہماری راہ پر چلا اور آگے بڑھا تو ان کو بشارت دے دو اور کہہ دو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جس وقت ان کو مصیبتیں آتی ہیں تو پھر یہ واویلا نہیں کرتے، یہ اولو العزم لوگ ہیں۔ حالانکہ فطرت انسان کا تقاضا یہ ہے، جب کبھی کوئی چوٹ لگے، جب حالات کی سنگینی درپیش آئے اور جب کوئی جان کا دشمن گردن اتارنے کے لیے آ جائے تو پھر یہ نہ تو خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ حسن یار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی موت کو گلے لگاتے ہیں اور موت سے لڑ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولادوں کا نقصان، اپنی ذات کا نقصان، یہ جب اس وقت برداشت کر لیتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اس برداشت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض عشاق تو ایسے ہیں ان آزمائشوں کو بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عنایت سمجھتے ہیں، یہ ہے عشق۔
کہ محبوب حقیقی اگر کہیں کی اذیتناک حالات سے آزما رہا ہے تو پھر محب اس آزمائش کو بھی آزمائش نہ سمجھے بلکہ محبوب حقیقی کی عنایت اور شفقت سمجھے کہ میں اسے یاد ہوں، میں اس کی بندگی میں ہوں۔ تو ناظرین محترم، فرمایا وبشر الصابرین، حبیب جنہوں نے ان نازک ترین حالات میں، سنگین ترین معاملات میں، مشکل ترین ماحول کے اندر آپ کی ذات کے ساتھ وفا کی اور برقرار رہا اور صاحب عظمت بن کر کردار دیتا رہا، تو یہ عام آدمی نہیں، یہ ان سے ہے جو اہل صبر ہیں۔ اور جب اہل صبر میرے حضور عظمت میں آئیں گے، ہر ایک نیکوکار کی نیکی کے تناسب سے اس کو اجر دیا جائے گا، لیکن جب اہل صبر آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اہل صبر کو بلا حساب اجر عطا فرماتا ہے اور عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، یہ وہ ایک قطعی حقیقت ہے جو کسی خیال پر مبنی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے خصوصی اہتمام اور تسلسل پر مبنی ہے۔ اور پھر فرمایا جس وقت وہ ہمارے پیار کی عظمت میں، ہماری وفا میں وہ کردار دیتا ہے، جان مال اور اولاد قربان کرتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات، ہم خدا ہو کر اس پر درود پڑھتے ہیں، والرحمہ، اور ان پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، واولئک ھم المہتدون، یہی وہ بلند بخت لوگ ہیں، ہدایت جن کا صحرا ہے اور اللہ کا قرب جن کا وقار ہے اور اللہ کی مشیت کے ساتھ چلنے والا یہ شخص زیارت گاہ ملائکہ ہیں، کیونکہ یہ شخص اس مقام پر جا پہنچا ہے ایثار اور وفا کی عظمت میں جس سے آگے کسی بڑے مقام کا تصور کرنا ہی ابس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، حبیب ہم نے آپ کے عاشقوں کا عجیب منظر دیکھا ہے، ہر شخص موت سے بھی ڈرتا ہے اور موت کی سنگینیوں سے بھی، لیکن یہ مرنے کے لیے میری بارگاہ میں منتیں مانا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا، لیکن اس شان سے بلا کہ ہماری گردنیں تیرے عزت کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے محبوب کی شریعت کے لیے، تیرے محبوب کے وقار کے لیے کٹ جائیں اور ہم تیرے حضور آ جائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی منتوں کو ہم قبول کرتے ہیں اور پورا کر دیتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ابھی کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں۔ ناظرین محترم، بڑی عجیب بات یہ ہے، ہر شخص انسانی فطرت رکھنے والا اس حوالے سے وہ بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ کانٹوں سے بھی بچ کر چلتا ہے اور اپنے دامن کو پانی کی چھینٹوں سے بھی بچاتا ہے۔ میرے حبیب ایسا شخص اتنا باکمال ہے، وہ اہل وفا میں سے ہے، تو ہم اہل وفا کو جس وقت اجر سے نوازتے ہیں تو ہم گنتی کے پیمانے توڑ دیتے ہیں، ہم اس کے وقار کا لحاظ کرتے ہوئے ہاں جی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اے اہل وفا، تم پر خدا کی سلامتی ہو، تم پر خدا کی سلامتی ہو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور سلام قولا من رب الرحیم کا نعرہ لگاتے ہیں، سلام علی ابراہیم کا نعرہ لگاتے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین کا نعرہ لگاتے ہیں، سلام علی موسیٰ و ہارون کا نعرہ لگاتے ہیں، سلام علی الیاسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس طرح ہم ان کو نوازتے ہیں، اور یہ ساری قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو خدا ہو کر سلام فرمایا ہے، اس لیے فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہم کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کائنات میں وفا کے امام ہیں، تو قرآن کہتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات کو ہم نے آزمایا ہے، اور کمال کا بندہ ہے کہ ہر آزمائش کے اوپر غالب آ گیا ہے۔ تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اب ان کا ٹائٹل اور ان کا پروٹوکول یہ بنتا ہے انی جاعلک للناس اماما، یہ پوری انسانیت کے لیے امام ہے۔ یہ ہے وفا کا صلہ،
خدا کرے ہر فرد مسلم کو، ہر فرد مومن کو یہ جذبے، یہ اسوے نصیب ہو جائیں کہ ہم وفا کی دنیا میں اتر جائیں، خدا سے وفا کریں، رسول سے وفا کریں، قرآن سے وفا کریں، اہل بیت سے وفا کریں، اور اہل وفا سے وفا کریں، اور خدا کے دین سے وفا کریں، پاکستان سے وفا کریں، اسلام سے وفا کریں۔ یہ شعار زندگی ہو تو پھر پاکستان بھی مضبوط اور مستحکم ہے اور عالم اسلام بھی غالب ہے۔ لیکن یہی بات ہے کہ جس وقت ہر بندہ اپنا سوچتا ہے تو پھر قدریں مر جایا کرتی ہیں اور ضمیر بے حس ہو جایا کرتے ہیں، خیالات غیر پقیدہ ہو جایا کرتے ہیں، احساسات شرمندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، انہی باتوں کو ہم نے غور سے مطالعہ کرنا ہے کہ یہ کربلا سے لے کر شیخ ابی طالب تک، شیخ ابی طالب علیہ السلام سے لے کر کربلا تک کی مسافتوں کا آپ ایک ایک لمحہ محسوس اگر کریں گے تو ہر لمحہ آپ کو نئی قیامت نظر آئے گا، اور ان قیامتوں سے لڑنے والے جو ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں، خواہ وہ اہل بیت نسب ہوں، اہل بیت نسبت ہوں یا اہل بیت اطرت ہوں۔ یہ لڑتے رہے، کس سے لڑتے رہے؟ آزمائشوں سے لڑتے رہے، اور یہ آزمائشیں قیامت تک کے لیے امت کے لیے اسوہ اور حوصلے کا باعث بنی ہیں۔ تو آج ہم ہر شخص اپنی شخصیت اور اپنے فکر کے دائرہ کار کا محتاج بھی ہے اور پابند بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خالق فطرت نے ایسا دین نازل نہیں فرمایا۔ خالق فطرت نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ مذہب کے تصور میں نہیں ہے یا مسلک کے پیمانے میں نہیں ہے، عالمین اور آفاقی، عالمینی اور آفاقی نظام نازل فرمایا ہے اور دستور نازل فرمایا ہے۔ اس دستور کے بقا کے لیے جد و جہد، ریاضت اور کوشش اور اس کے ساتھ وفا کرنے میں جتنا کردار حضرات اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے، اتنا کردار کسی نے نہیں دیا۔ اگر آپ انصاف کی نظر میں ان کرداروں کا نصاب قائم کریں ایثار اور وفا کے تصور میں، تو جو نصاب اہل بیت کا ہے، اس نصاب جیسا کائنات میں کسی شخص کا نصاب وفا ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین محترم، ہم نے اگر ان سے تعلق جوڑا ہے تو ہم ان سے وفا کریں گے تو یہ وفا ہمارے لیے نمونہ عظمت بھی ہوگی اور ذخیرہ آخرت بھی ہوگی۔ تو میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں اور ان روایتی باتوں سے اس لیے احتراز کر رہا ہوں کہ وہ روایتی باتیں ہم ہر سال سنتے ہیں۔ تو اس عشرے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ سچ ٹی وی کی سکرین سے امت تک وہ پیغام پہنچے کہ امت کی غیور طبائع جو ہیں وہ اسلام کی وفا کے لیے کھڑے ہو جائیں، رسول کی وفا کے لیے کھڑے ہو جائیں، خدا سے وفا کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور قرآن سے وفا کے لیے کھڑے ہو کر دنیا کو مغلوب کر ڈالیں اور اسلام کے غلبے کا باعث بنیں۔ اور یہ تب ہے جب ہم کربلا کے راستے پر چلیں، یہ کب ہے جب ہم شیخ ابی طالب کے سنگین حالات سے نبرد آزما ہونا سیکھیں اور اس کا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری بابت ہماری عزت اور وقار کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم دست قدرت سے ان کے لیے راستے خود بناتے رہتے ہیں۔ یہ ہے خدائے ذوالجلال کے فضل و احسان کی وہ شان جو نہ لفظوں میں بیان ہو سکتی ہے، نہ خیالات اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ انسانی شعور کی پرواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے، بس یہ اس کا فضل ہے۔ تو یہ کام جو ہے عظیمت مآب، یہ اس کے منتخب بندے کرتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے اس میں یہ ہمت ہی نہیں کہ اس راہ سے گزرے جس راہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء امام الحنفاء مہدی ملت ابراہیم جناب ابو طالب علیہ السلام گزرے ہیں۔ نام لینے میں، بات کرنے میں، بیان کرنے میں ایک قصہ لگتا ہے، لیکن اگر اس قصے کی حرمت کو پوچھنا ہو تو قرآن کریم کی سینکڑوں آیات سے پوچھو۔ اولو العزم کون ہوتے ہیں اور اولو العزم ہونے میں کون ہے جو اس معیار پر پورا اترا ہے؟ بس آپ کو قرآن بھی بتا دے گا،
رسول بھی بتا دیں گے، تاریخ بھی بتا دے گی، سیرت بھی بتا دے گی۔ تو ناظرین محترم، ہم اپنے ارادوں کے اندر وہ وقار پیدا کریں کہ اس دن کی یعنی عشرہ محرم الحرام کی جو حرمتیں ہمارے لیے وقار کا باعث بنیں اور غلبہ اسلام کا باعث بنیں، بالخصوص اہل غزہ کی دل بستگی کا باعث بنیں، اہل فلسطین کے لیے وقار کا باعث بنیں۔ اور اس وقت جو اہل ایران ہیں وہ پورے کفر کے ساتھ تنہا نبرد آزما ہیں، اللہ ان کی عظیمتوں کو عظیمت حسین کی برکت سے اور عظیمت ابو طالب علیہ السلام کی برکت سے، عظیمت علی المرتضیٰ کی برکت سے اے اللہ ان کو سلامتیاں بھی عطا فرما اور ساتھ ساتھ اے اللہ ان کو کامیابیاں بھی عطا فرما۔ اس وقت وہ اسلام کی عزت کے لیے تنہا میدان میں کھڑے ہیں، اے اللہ ان کی تو نوری ملائک کے ذریعے مدد فرما، اپنی قدرت کے ذریعے مدد فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں اور حالات سے دو چار ہیں، لڑ رہے ہیں حق کے لیے، اے اللہ حق حسین کے صدقہ ان کو عظیمت مآب بنا اور ان کے وقار کو بحال فرما۔ تو ناظرین محترم، یہ وفاؤں کا جس وقت ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں تو بطور نص قرآن نے سب سے پہلے جس وفا کا اظہار کیا ہے، بیان کیا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وفا کا امام قرار دیا ہے۔ اور جس وقت ان آزمائشوں سے گزر کر، دیکھیے یہ لفظ امام جو ہے یہ ایک مسئلہ بریک ہے، ہمارے ہاں بحث ہے امامت کی بھی اور خلافت کی بھی بحث ہے، ایسا نہیں ٹھیک، نہ خلافت پر بحث بنتی ہے نہ امامت پر بحث بنتی ہے۔ خلافت کے الفاظ بھی قرآن میں منصوص ہیں اور امامت کے الفاظ بھی قرآن میں منصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ بہت بڑی بات فرما دی اللہ وحدہ لا شریک نے، فرمایا اے صاحبان ایمان یقین کر لو، خوب جان لو کہ رسول تمہارے من میں رہتے ہیں، تمہارے ماحول میں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم رسول سے نہ منوایا کرو، رسول کی مانا کرو، اور اگر رسول سے اپنی بات منوانے کے لیے تم نے خیال کیا یا آگے بڑھے یا کردار دیا، لعنتم، تمہیں مشقت میں ڈال دیا جائے گا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے لیے رسول اللہ کی چاہت جو معراج ایمان ہے، اہل بیت کی چاہت اور محبت جو سرور ایمان ہے، اور قرآن کی محبت جو وقار ایمان ہے، تو یہ چیزیں اللہ وحدہ لا شریک تمہیں اپنی طرف سے عنایت فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدائے ذوالجلال نے قرآن کریم کی تقریباً 600 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ٹائٹل تو ہمارے سامنے ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، پھر ہم قال ومن ذریتی کہہ کے اگلے ائمہ کا بھی استدلال کرتے ہیں، ہاں کرتے رہیں، استدلال پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ذرا قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی سمجھیے اور طرز تکلم بھی سمجھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منصب امامت بہت بڑی عظمت مآب حقیقت ہے، تو امامت اور خلافت جو ہے یہ الہی نظام کی نگرانی اور اس پر پہرہ دینے کا نام ہے۔ جو شخص جتنی دیانت کے ساتھ اللہ کے نظام پر پہرہ دیتا ہے، اس کی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اتنا ہی اس کا بڑا بھاری مقام ہے اور وہ عظمت مآب ہے، کیونکہ اس الہی نظام کے دستوری تسلسل کے بغیر کائنات نہ زندہ رہ سکتی ہے، نہ اس کی بندگی رونق افروز ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات اپنے وقار میں کتنی بلند ہیں، قرآن کی 600 آیات نے گواہی دی، اور کس شان سے بیان فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، لوگو ابراہیم شخصیت نہیں، وفاؤں کی ایک کائنات ہے، اللہ اکبر۔ قانت ہے،
فرما برداری میں اس قدر ادب میں آگے جھکا ہوا ہے کہ وہ خواب کو بھی سچائی کی تعبیر دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خواب کو بھی سچ کر دکھاتا ہے۔ اتنا عظیمت مآب یہ شخص ہے، اس کا اتنا بڑا وقار ہے، اس کی دینی اتنی بڑی عظمت ہے۔ تو دوستان محترم، اس لیے فرمایا قانتا للہ حنیفہ، وہ ہر باطل سے کٹا ہوا ہے، وہ حق کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے۔ ولم یکن من المشرکین، شرک تو کبھی ان کی گلی سے نہیں گزرا، قریب سے نہیں گزرا۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اگر مال بطور نعمت دی ہے تو اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے راہ میں خرچ کر دیا۔ جان کے اندر ملاحت حسن دی ہے تو اپنی خوبصورت جان بھی اللہ تعالیٰ کے پیار کی عظمت میں جھونک دی۔ اور اولاد جو ثمرہ ہوا کرتا ہے ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے، تو اولاد کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول جناب ابراہیم علیہ السلام نے وحدہ لا شریک کی مشیت پر قربان کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی وفا کی قرآن میں گواہی دی۔ یاد رہے، امام ایسا نہیں بنتا، امامت سے پہلے مقدمہ امامت ہے، ہر امام کو اس مقدمے سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے انی جاعلک للناس امامہ کا مصداق بنتا ہے اور معنی اور مفاد بنتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہم گھر بیٹھے ہی امام بن جائیں تو یہ بات مناسب ہی نہیں ہے، اور فطرت کے بھی خلاف ہے، عادت اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ امامت کے لیے کردار دینا پڑتا ہے۔ شاکرا لانعمہ، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ اجتباہ وہداہ، ہم نے ان کو مقام مجتبیت عطا فرما دیا، اپنی قربتوں کا وہ مقام عطا فرما دیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو نشان منزل عطا کر کے وہاں پہنچا دیا ہے جہاں ان کے لیے موضوع تھا۔ دوستان محترم، انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ خدا ذوالجلال نے جس حکمت کے ساتھ ان حقیقتوں کو بیان فرمایا اللہ اکبر، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی وفا کی عظمت میں کتنے باوقار ہیں؟ فرمایا اتنے باوقار ہیں، سلام علی ابراہیم، جب وہ ابتلا اور آزمائش کے تسلسل میں وفا کی امامت کرتے ہوئے وفا کو معراج بخش رہے تھے، تو ہم نے ان کی وفا کے تقدس کو دیکھ کر بربلا نعرہ لگا دیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے خدا سلام کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ خیالات نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جس کو آسمان کی آنکھ نے بھی دیکھا ہے، ہر نبی نے چشم بصیرت سے دیکھا ہے، اور تاریخ کی آنکھ نے بھی دیکھا ہے، قرآن کی آیات نے بھی دیکھا ہے اور اسے بیان کیا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا ٹائٹل دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ کہ وہ مقدمہ امامت سے گزر کر آگے بڑھے، آزمائشوں سے گزر کر آگے بڑھے، جان کی آزمائش ہے، مال کی ہے، اولاد کی ہے، سب اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ ہاں، تو قدرت نے پھر کہا انی جاعلک للناس امامہ، ہم نے آپ کو امام بنایا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امامت سے پہلے مقدمہ امامت ہے، اس راہ سے جو امام گزرے گا اسے امام کہا جائے گا۔ میں یہاں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں اہل محبت اور اہل اسلام کے سامنے، کہ جس کا ایک اسماعیل جائے اللہ کی ابتلا، آزمائش اور امتحان میں، تو وہ بھی دمبا دے کر بچا لیا جائے، تو اس آزمائش پر بھی خدا انہیں امامت کا ٹائٹل دیتا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ذرا کوشش فرمائیں گے تو قلب و روح میں نور بھی آئے گا اور سرور بھی آئے گا۔ جس کا ایک اسماعیل جائے وہ بھی دمبا دے کر بچا لیا جائے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کے تصور میں وہ بھی بچا لیا جائے، تو پھر بھی قرآن اسے انی جاعلک للناس امامہ، کہ ہم نے تمہیں امام بنا دیا ہے۔ بھائی جس کا ایک اسماعیل جائے وہ بھی واپس آ جائے، وہ تو ہے امام، اور جس کے سارے اسماعیل ذبح ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی بچا ہے؟ سب ذبح ہوئے ہیں دین حق کی حمیت کے لیے۔ اب میرا سوال اہل علم پر ہے کہ ایک اسماعیل جائے، وہ بھی واپس محفوظ کر لیے جائے، تو اس آزمائش پر امامت مطلقہ، امامت کبریٰ
کا ٹائٹل ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور جس کے سارے اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں۔ شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا سفر کر لیجئے، آپ کو قدم قدم پر جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ تو حیرت اس بات پر ہے، اتنے بڑے وقار والے شخص کے بارے میں ابھی امت سوچ رہی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، جس کے کردار کی حمیت سے اسلام آج بھی طاقتور ہے، آج بھی، جس کی شرافت کی برکت سے آج بھی اسلام مضبوط اور مربوط ہے، جن کے وقار کی حرمت سے آج بھی اسلام جو ہے ہر ذی روح کی چاہتوں کا حسن بنا ہوا ہے۔ تو بھائی اسی اسلام سے پوچھئے کہ آپ کے دامن کے اندر جو عظیمت مآب جذبے ہیں، جو وقار مآب کردار ہیں، وہ کون کے ہیں، کس کے ہیں؟ تو قرآن بھی یہی گواہی دے گا کہ شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا سفر جو ہے یا حالات جو ہیں، یہ اسلام کی بنیادی اکائیوں کی طاقت ہیں۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اہل بیت النبوت کو صرف معاشرے یا خاندان کا فرد قرار نہیں دیا، قرآن نے کہا اہل بیت النبوت اللہ کی حرمت کی حجت ہیں، یہ حجت الہیہ ہیں، اور فرمایا انہی کے خالص جذبوں کی عظمت سے تو لوگوں کو میری معرفت نصیب ہوئی ہے، اور انہی سے ہی کوئی منہ پھیر لے تو پیچھے کیا بچے گا۔ تو اس لیے آیات کریمہ نے یہ بڑے کھول کر بیان فرما دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تو اپنا چہرہ مشرق سے مغرب کی طرف کر لے۔ تو کمال نیکی کو پہنچ گیا، قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، حقیقی کمال یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام کی عظمت پر یقین کرنا ہے، اور یقین کر کے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے اپنے قرابت داروں کو، والسائلین وفی الرقاب وابن السبیل وغیرہ، اقام الصلاۃ آت الزکوٰۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ پھر آپ وفا کے راستے پر چلے گئے تو آپ کو وہی وقار ملے گا، خیرات میں جو کربلا والوں کو نعمت ہوا ہے اس کا حصہ ملے گا۔ آئیے ہم شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کی عظمتوں کا مطالعہ کریں قرآن کریم کی روشن آیات سے، تو یقیناً ہر قدم آپ کو وقار نظر آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔